آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس حضور کے قول مبارک سے بھی آزادی کو نعمت قرار دیا گیا ہے، اور حضور کے عمل مبارک سے بھی آزادی کو نعمت قرار دیا گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات ہمیں اس بات کو ثابت کر کے دکھایا، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کی 53 بہاریں گزاری، جہاں حضور 53 برس رہے، جس وطن کے اندر کوئی شخص 5 یا 10 سال ٹھہر جائے، آج ہم جائیں، اللہ ہم سب کو لے جائے اپنے گھر مکہ پاک کے لیے، اللہ ہمیں سب کو لے جائے وہاں زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے۔ آج ہم 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں، 20 دن کے لیے جاتے ہیں، 10 یا 15 دن کے لیے جاتے ہیں، یا حج کے لیے ہم 40 دن یا 1.5 مہینہ کے لیے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ بھلا جو مسلمان صدقے دل سے جاتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا پیار ہوتا ہے، جس کا دل خانہ کعبہ شریف کے ساتھ لگ جاتا ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، بتاؤ بھلا کیا اس مسلمان کا وہاں سے واپس آنے کو جی کرتا ہے؟ تو جب آپ اور میں، اللہ جسے توفیق بخشے، جب 15 دن کے لیے، 20 دن یا 40 دن کے لیے جائیں اور وہاں سے واپس آنا ہمارا مشکل ہو جائے، تو بتاؤ اس وطن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 53 برس گزارے تھے۔ پھر جب حکم ملا تھا، جب کفار پریشان کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں سے تنگ آ کر جب حضور نے وہاں سے ہجرت فرمانا تھی، مکہ کو چھوڑنا تھا، تو بتاؤ مکہ کو چھوڑنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کتنا گراں گزرا ہوگا، کتنا مشکل گزرا ہوگا حضور کو مکہ چھوڑنا۔ پھر سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں نے دیکھا حضور مکہ کے سامنے کھڑے تھے، اور حضور مکہ کو مخاطب کر کے سرکار یوں ارشاد فرما رہے تھے، اے مکہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، پر کیا کروں تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اتنا رو رہے تھے، ایسی سسکیاں بندی تھیں، میں نے زندگی میں حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا جتنا حضور مکہ کو چھوڑتے وقت رو رہے تھے۔ گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آبائی وطن مکہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ حضور اس کو چھوڑتے ہوئے رو رہے تھے۔ پھر مجھے یہ بتاؤ آزادی کس چیز کا نام ہے؟ جب کفار و مشرکین سے آزادی حاصل کی گئی، یہ آزادی حاصل کی گئی جو ہجرت فرمائی گئی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، یہ اس لیے فرمائی گئی کہ کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے تھے، جبر کرتے تھے، جس کا پتہ چل جاتا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا یہ مسلمان ہو گیا ہے، اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یاران مصطفیٰ کو بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا چچا بوری کے اندر بند کر کے دھواں دیا کرتا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنا ایمان حکمت عملی کے تحت پہلے چھپاتے رہے، پھر اللہ کا فضل ہوا جب سیدنا عمر بن خطاب اسلام میں داخل ہوئے، جب سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا اسلام میں داخل ہوئے، پھر اللہ نے مسلمانوں کو جرت عطا فرمائی، پھر ایک جری بہادر حضور کے دائیں طرف ہوا، ایک بائیں طرف ہوا، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہی ہیں۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج پھر ہم خانہ کعبہ شریف میں بیت اللہ میں سب لوگوں کے سامنے کھل کر اذان دیں گے اور سب کے سامنے جماعت کروا کے نماز پڑھیں گے۔ پھر ایک جری بہادر ہاتھ میں تلوار لیے دائیں طرف نکلا، اور ایک جری بہادر ہاتھ میں تلوار لیے بائیں طرف نکلا، اور پھر مسلمانوں نے مکہ پاک میں جا کے نماز پڑھی۔ اس وقت مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا تھا، مشکلات کا سامنا تھا۔ اللہ رب العزت نے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا، محبوب آپ کے لیے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے موزوں جگہ مدینہ پاک ہے، آپ یہاں سے یثرب کی طرف ہجرت فرما جائیں۔ ادھر سے ایک وفد، ایک گروہ یثرب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں شوق ہے، ہماری نگاہیں آپ کی راہ تک رہی ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کو سازگار ماحول فراہم کریں گے، آپ وہاں تبلیغ فرمائیں، وہاں لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت موجزن ہے۔ انہوں نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کیا، حضور کو بلایا، ادھر سے انہوں نے آ کے دعوت دی، ادھر میرے رب نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب مکہ سے ہجرت فرمانا اور مدینہ پاک جا کے مسلمانوں کو بسانا اور وہاں تبلیغ فرمانا، یہ آپ کے لیے موزوں تر ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت عطا فرمائی، صحابہ کرام علیہم رضوان گروہ در گروہ ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ جانے لگے، اور پھر بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عامر بن فہیرہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور نے ہجرت فرمائی۔